بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ پچھلے 2-3-4 دن کے جو واقعات ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ سیاسی کارکنان نہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو بین کرنا چاہیے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح مریم اورنگزیب نے کچھ باتیں وغیرہ کی ہیں۔ اسی طرح آج پنجاب کی نگران حکومت جو ہے چیف منسٹر محسن نقوی، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ اسی ایشو کو لے کر آج پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی اداروں کے خلاف جو عمل کر رہی ہے اس کے اوپر ہمیں تشویش کا اظہار ہے اور اس کے اوپر ہم نوٹس لے رہے ہیں اور اس کا کچھ کریں گے ہم آگے جا کے۔ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک کالعدم تنظیم جو ہوتی ہے اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں پی ٹی آئی وہ پورے کر چکی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات کر رہی ہے، لیکن عمران خان نے آج کیا جواب دیا ان باتوں کا، یہ سن۔ اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے۔ میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے۔ محسن نقوی صاحب انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہیں، یہ بھی سن۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی۔ اگر کوئی چیلنج کرے گا، اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، وہ ہاتھ توڑیں گے۔ اب وہ چیز نہیں رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے۔ ان کو میں بہت دنوں سے حوصلہ دے رہا تھا، بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے، نہیں ان کو مارے، پولیٹیکل پارٹی ہے۔ لیکن اب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے بہت سارے لوگ جو دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں، ان کی تصویریں بھی آ گئیں، وہ موجود ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ ملکی حالات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ کیا کہا ہے یہ بھی سن لیں۔ قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تو بالکل کیوس ہو۔ میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دی۔ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر کی سطح پہ ہم سب کو آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے حالات کو تو بہت ضروری ہے ہم ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے چلیں، سب اکٹھے ہو کے چلیں، اختلافات ہیں ان کو دور کریں، یقین کراتے ہیں ہم آئین کے مطابق جو قانون میں وضع ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ تو چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو پہلے بھی کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں عدالتوں کے کیسز فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ ہو چکی ہے۔ کیا کہا انہوں نے، سنو۔ میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں یہ جو مرضی کر لیں، یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا، ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے۔ یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے۔ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، رہنما تحریک انصاف، سینئر پولیٹیشین، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ارشاد احمد عارف صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ہمایوں صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو ابتدائیہ میں نے کہا کہ مریم نواز کی طرف سے، مریم اورنگزیب کی طرف سے، رانا ثناءاللہ کی طرف سے، اب پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی طرف سے کچھ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم تنظیموں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہو ان کی طرف سے۔ اور پھر آج جو وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اس میں بھی جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ یہی تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے تشویش کی بات ہے؟ ہمارے لیے تو ہے ہی، آئی تھنک ملک کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ 9 اپریل 2022 میں اس حکومت کو فارغ کر کے تو بڑی تیزی سے پی ڈی ایم کا گراف اوپر چڑھے گا اور اگلا الیکشن ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے بہت ہی ناکام رہی ہے یہ حکومت، اور اس کا جو بائی الیکشنز ہوئے جتنے اس میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور سنگل ہینڈڈلی اس حکومت نے جو اکانومی کے ساتھ کیا ہے، تھوڑی موٹی چیزیں ریویوز IMF کے ریویوز میں ہوتی رہتی ہیں جی،
کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی, ٹیکس تھوڑے پیچھے رہ گئے, فلاں ڈیفیسٹ یہ ہو گیا. لیکن یہ جو روپے کی قیمت کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے, سنگل ہینڈڈلی یہ ایک وجہ بنی ہے ملک کو اقتصادی طور پہ اس مقام پہ کھڑا کرنے کی. اب جب باقی سارے جو چیزوں میں ناکامی ہو رہی ہے, عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں انصاف مہیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو اب یہ ایک شخص نظر دکھایا گیا, اس کی صرف 2 صفات تھیں, ایک اس کی داڑھی تھی, دوسرا وہ پشتو بولتا تھا, اور اس کے بنا پہ یہ 4 دن آپ یقین کریں جو اس وقت کے پی میں اس کے خلاف ری ایکشن ہے. کل آپ کیا کریں گے؟ کل آپ پنجاب میں جو اس وقت پی ایم ایل این کی پنجاب میں بڑی کمزور صورتحال ہے, لیکن بھائی صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ اس میں بھی کسی کو پکڑ کے لے آئیں گے؟ اس کا ماضی میں تعلق, جو شخص جس کی تصویر دکھائی گئی ہے, بہت ہی ڈینجرس. ہمایوں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آدھ یا چند لوگ وہاں پہ کچھ ایسے بھی تھے تو اس کی بنیاد پہ سرٹنلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سپورٹ ہے پبلک میں, ماسس میں, آپ کے جو کارکنان ہیں وہ سبھی ایسے ہیں, یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو شخص جس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی داڑھی ہے اور دوسرا وہ پشتو بولتا ہے, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ماضی میں اس کا کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق تھا؟ اور ایک تو یہ کلیئر کر دیں, اور دوسرا مجھے بتا دیں کہ کیا ابھی وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر یا کارکن ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اول تو وہ شخص غالباً اگلے دن ٹی وی پہ آ کے اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں آدمی ہوں, تو جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اس کو پکڑ کے آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. دیکھیے, ماضی میں جب ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ, آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ پہ بہت تنقید کئی بار کی گئی کہ ان کے سٹیج پہ فلاں فلاں شخص بیٹھا ہوا تھا فلاں جماعت کا. تو یہ کوئی جواز نہیں ہوتا کہ ایک آدمی, اور وہ جو آدمی ہے اگر کسی کو, اگر وہ عوام کے لیے کوئی خطرہ ہے یا ملک کے لیے کوئی خطرہ ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ وہ کون ہے. ایک شخص جو ایک پارٹی میں ہوتا ہے اس پہ تو پہلے ڈیو ڈیلیجنس تو نہیں کرتی پارٹی, اپنی پارٹی کے پاس تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور انفارمیشن نہیں ہوتی کہ یہ شخص ہم کریں, یہ ممبر بنانے سے پہلے. ہاں, لیکن ڈیو ڈیلیجنس 2-3 کروڑ ممبر, ڈیو ڈیلیجنس ایک پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے تو نہیں کر سکتی جس طرح سے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کر سکتی ہے. لیکن مثال کے طور پہ, کیونکہ میں آپ کو یہ بات تو ہمایوں صاحب یہ بات کنفرم ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر بظاہر نظر آتی ہے, اور ایک بینڈ ویگن ہے جس پہ ہر شخص سوار ہونا چاہ رہا ہے. یہ تو میں اکثر کہتا ہوں, اس میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, نظریاتی بھی ہیں, مفاد پرست بھی ہیں, اس میں بہت سارے فصلی بٹیرے بھی ہیں, اس میں الیکٹیبلز بھی ہیں. ہر طرح کے لوگ جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس ایک پولیٹیکل پارٹی پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح تو نہیں کر سکتی, لیکن جب علم میں آ جائے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہاں پر تو پھر کسی قسم کی کوئی ایکشن ویریفیکیشن بنتی ہے نا ایک پولیٹیکل پارٹی کی بھی طرف سے. مطلب کہ اب علم میں بیرسٹر احتشام, یہ کیا انفارمیشن ہمیں فارملی مہیا کی گئی ہے پاکستان کے اداروں سے کہ بھائی صاحب یہ جو لوگ ہیں یہ ماضی میں تقریب کار رہے ہیں. اگر ایک ٹی وی پروگرام اور ایک ٹی وی خبر آ جائے اس کے نتیجے میں ہم ایکشن لے لیں. نہیں, ٹھیک ہے, یہ طریقے, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پاکستان کے ادارے صحیح اطلاع ہمیں دیں تو ہم ضرور ایکشن لیں گے. تو اداروں کی طرف سے کوئی اطلاع ابھی تک آئی نہیں فارملی آپ لوگوں کو؟ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں, محسن نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں, مریم نواز جو بات کر رہی ہیں, مریم اورنگزیب جو کہہ رہی ہیں, عمران خان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کوئی فارمل انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی یہ لوگ ہیں آپ کے؟ ہمارے علم میں نہیں ہے. اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کیئر ٹیکر بن کے رہے, اور اس وقت تو لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی سب سے بڑے نمائندگی جو ہے وہ پنجاب کے کیئر ٹیکر کر رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا جی. کیئر ٹیکر آج تک 35 سال میں نے اس ملک میں سیاست کی ہے, پڑھائی کے فوراً بعد میں سیاست میں آ گیا تھا. میں نے اس نوعیت کے کیئر ٹیکر سے نہیں دیکھے. ذرا کیئر ٹیکر کی ڈیفینیشن دیکھ لیں. آئین میں 2003 میں یہ کلاوز آئی تھی, وہ کیا کہتی ہے کہ کیئر ٹیکر کا کیا کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. ارشاد احمد عارف صاحب, یہ جو بیانیہ بلڈ ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف, میری سمجھ میں اس وجہ سے نہیں آتا کہ چلو کسی ایک پارٹی میں, پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹی میں کچھ عناصر کی نشاندہی تو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں سارے کوئی صحیح تو نہیں ہوں گے نا لوگ جتنے بھی ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پارٹی پوری کی پوری جو ہے یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے یا یہ سیاسی کارکنوں کی جماعت نہیں ہے, اور یہ کالعدم تنظیم کے تمام تر جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے کرتے ہیں, جیسے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا, جیسے مریم نواز یا مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں, تو پھر اتنا تو حق بنتا ہے نا اس پارٹی کا کہ اس کو بتایا جائے کہ کن لوگوں کی بنیاد پہ آپ یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. جو سوال میں نے ہمایوں اختر صاحب سے پوچھا ہے کہ کیا آپ تک کوئی انفارمیشن فارملی کمیونیکیٹ کی گئی ہے بائی دی گورنمنٹ اور دی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ بھئی آپ کی جماعت میں یہ لوگ ہیں جو درست نہیں ہیں, جن کا ماضی درست نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی ہمیں اس طرح کی. آپ کا کیا کہنا ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں فیض صاحب, یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور ایسی عامکانہ بات ہے کہ جس کا جب میں سوچتا ہوں تو میں رہ جاتا ہوں کہ کن لوگوں نے یہ نیریٹو بنایا اور کون لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے خلاف انڈیا کا سب سے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے. واجپئی کیا کہتے ہیں, مودی کیا کہتا ہے, اجے دوول کیا کہتا ہے, باقی لوگ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کی نرسری ہے. جی اگر ہمارے وزیر داخلہ حکمران جماعت کی چیف آرگنائزر اور ایک صوبے کا وزیر یہ کہنا شروع کر دے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کے سربراہ 3.5 سال تک اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, جس کی کیبنٹ کے بیشتر افراد جو کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں, ان سب کو آپ انسداد دہشت گردی کی جو شکیں ہیں ان پہ لگا دیں اور ان کو دہشت ڈکلیئر کر دیں اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیں کہ جماعت ہی دہشت گردوں کی جماعت ہے, تو دنیا کے سامنے پاکستان کا کیا امیج پیش کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے. کل کو اگر اسی آپ کے نیریٹو کو لے کر انڈیا چلا جائے اقوام متحدہ میں یا کسی اور فورم پر اور کہے کہ یہ اس ملک میں تو ایک سب سے بڑی جماعت جس نے 1 کروڑ 70 لاکھ یا 65 لاکھ ووٹ لیے تھے وہ دہشت گردوں کی جماعت ہے, اور اس کے خلاف کیسز ہیں ان کے اعلیٰ قیادت کے خلاف. آپ تو ایک اقبال خان کی بات کر رہے ہیں جس کا سوات سے تعلق ہے. ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان کی فیڈرل جو کیبنٹ تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں. تو پاکستان کا کیا امیج بنانا چاہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں سوچا. اپنی پوائنٹ سکورنگ, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, سیاسی مفاد کے لیے, اور اپنی جو شکست ہے جو سیاسی سطح پر عمران خان ان کو دے رہا ہے الیکشنز میں اور نیریٹو کی بیس پہ, اور پولیٹیکل جو اس وقت چل رہا ہے, پروسیس چل رہا ہے, اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک ایسا خطرناک نیریٹو بلڈ کرنا جو ملک کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف ہے, قوم کے خلاف ہے, قوم کا ایک امیج بنانا چاہ رہے ہیں, کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. اقبال خان نہ تو MNA ہے, نہ MPA ہے, نہ کوئی منسٹر ہے, وہ کسی صوبائی کیبنٹ کا یا مرکزی کیبنٹ کا وہ ممبر رہا ہو, ایک کارکن ہے. اگر اس کا کوئی ماضی ہے بھی صحیح تو دیکھیں اس ملک میں تو یہ بھی ہو چکا ہے تماشا کہ آپ نے ایک بینڈ آرگنائزیشن اور اس کے سربراہ کی سربراہی میں ایک آپ نے جماعت بنائی تھی. آپ کو یاد ہے وہ مسلم لیگ جو بنی تھی, جماعت الدعوہ کے جو ارکان تھے, حافظ سعید صاحب کی سربراہی میں ایک جماعت بنی تھی جس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا لاہور سے, اور اس وقت شور مچا تھا. تو اس وقت میں اس کے حق میں تھا کہ یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا, ریاست کے اداروں نے فیصلہ کیا. نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ کیا تھا, اور جنرل باجوہ صاحب نے خود کہا کہ نواز شریف صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی اور میں نے پھر جنرل فیض کی ڈیوٹی لگائی
کہ ان کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، ٹھیک، ان کو ہم نے سیاست میں لانا ہے، تاکہ ان پر یہ جو لیبل ہے اور جو ان کے لوگ جنہیں کشمیر میں استعمال میں اس بات سے آپ کی قومی دھارے میں ارشاد احمد عارف صاحب، اور وہ اس یہ جو بات آپ نے کی ہے بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جی، اور دوسری طرف جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک دہشت گرد تنظیم کو، بھئی آپ دہشت گرد اس ملک میں بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں بڑی مشکل سے آپریشن ضرب عضب کے ذریعے، رد الفساد کے ذریعے اور کوششیں جو ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں دہشت گردی کا جو افریت تھا اس کو ہم نے قابو کیا ہے۔ آپ اس جن کو پھر بوتل سے نکالنا چاہتے ہیں، صحیح بات، میں اجازت دیجیے گا، طرف جائیں وہ راستہ آپ دکھا رہے ہیں، اجازت دیجیے گا، آپ بڑی زیادتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس شخص کے حوالے سے انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور جس شخص کو بنیاد بنا کے نگران وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت میں اب دہشت گرد شامل ہیں، اس کے بارے میں ضرور تفصیل سے حکومت کو بتانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو دہشت گرد، مثال کے طور پہ اگر ماضی میں اس کا کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق تھا اور اس ضمن میں وہ جیل بھی گیا ہے، تو کیا جیل مکمل کاٹ کے واپس آ کے وہ مین سٹریم کا حصہ بن چکا ہے یا ابھی بھی نہیں بن چکا؟ اس کی کلیریفیکیشن دینا حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں اسمبلی جو ہے انہوں نے ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کے حق میں قرارداد پاس کی ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہاں پر بات ہو رہی ہے اور ایک بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو بلوچستان میں ناراض ہیں ان کو کس طرح واپس قومی دھارے میں لایا جائے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ہمایوں صاحب، رانا ثناءاللہ نے الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا ہے وہ ذرا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ الیکشن ہوگا تو فساد ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمایوں صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ ہمایوں اختر صاحب، بریک سے پہلے میں نے آپ کو سنوایا وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں الیکشن ہوگا تو فساد ہوگا، اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن ہونے نہیں چاہیے۔ دیکھیے بیرسٹر احتشام، جو میں نے الیکشن دیکھے ہیں 1988 کی مثال لے لیں، جی، تو ایک جہاز کریش ہوا اور جس میں بہت سے فوجی 4 سٹار جنرل، 3 سٹار، 2 سٹار ملک کا صدر شہید ہو گئے، اور وہ بھی وجہ نہیں بنی الیکشن پوسٹپون کرنے کی، تھوڑے سے ڈیلے ہوئے۔ پورے 90 کی جو دہائی ہے اس میں جتنی آپس میں تلخیاں تھیں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کی، میں ان میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح کی ایکریمنی تھی۔ آپ پھر 2008 کا الیکشن لے لیں جس میں پیک پہ تھی تخریب کاری پاکستان میں، 2013 کا الیکشن لے لیں، پیک پہ تھی، مطلب اے این پی جو ہے وہ الیکشن لڑ نہیں سکی تھی، اس کو تھریٹ تھی کہ ٹی ٹی پی کی قیامتوں میں آ کے چھوڑ دیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آئین کی کس شک کے تحت بات کر رہے ہیں، اور جو حکومت وقت ہے وہ جب اس کی مرضی ہوگی وہ کہے گی حالات خراب ہو گئے ہیں، اور کبھی کبھی حکومت وقت کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے حالات خراب کرنے میں۔ اب اقتصادی حالات جو خراب ہوئے ہیں اس کی بنا پہ آپ نے خود کر دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتا، پیسہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بچگانہ باتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں۔ اس ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ آئین کی یہ پامالی کبھی بھی نہیں ہونے دے گی، چاہے آپ جس مرضی کو بٹھا دیں گے وہ آئین کی پامالی نہیں ہونے دے گی۔ اور اگر آپ کو الیکشن ایک ٹائم پہ چاہیے تو پنجاب اور کے پی تو ریورس ہو نہیں سکتا۔ موسٹ ویلکم، آپ نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبوں میں علی الیکشن کال کریں، اسمبلی ڈیزالو کریں اور الیکشن ایک ٹائم پہ ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے، ہم خود چاہتے ہیں ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو پریسیڈنٹس ہیں یہ نہ سیٹ کیجئے، مت سیٹ کریں، یہ آپ پہ بھی یہ وقت آئے گا کہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے، حکومت وقت کہے گی کہ جہاں آپ نے خود یہ کیا تھا تو الیکشن جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کتنے عرصے نہیں ہوں گے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آئین کدھر گیا آپ کا؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، مریم نواز صاحبہ سے حال ہی میں ایک سوال پوچھا گیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، انہیں جان کا خطرہ ہے اور اس وجہ سے وہ واپس نہیں آتے ہیں۔
اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جب بات کی گئی کہ جی انہیں جان کا خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں میری پیشی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کہتی ہیں کیوں آپ نے ان کی جان لینی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے، وہ یہ سب کر کے گئے ہیں۔ ارشاد صاحب دیکھیں بات یہ ہے، چودھری نثار علی خان صاحب جو وزیر داخلہ تھے میاں نواز شریف صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ آپ عدالت میں پیش نہ ہوں، آپ کو امیونٹی ہے وہ لے لینی چاہیے، لیکن چونکہ نواز شریف صاحب انکار کر چکے تھے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے حوالے سے، پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم نے جائز طریقے سے لیے ہیں اور بالکل ہمارے جائز ایک جائیداد ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ عدالت میں بھی اسی طرح کا ایک بیان دے کے وہ پروو کریں گے کہ میں درست ہوں، جو میرا موقف ہے وہ درست ہے اور میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ وہ اس شوق میں عدالت میں چلے گئے اور انہوں نے نثار علی خان کی بات نہیں مانی۔ جب جے آئی ٹی بنی تو نثار علی خان نے پھر ان کو روکا کہ آپ جے آئی ٹی کو قبول نہ کریں، انہوں نے قبول کر لی کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ میرے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ آپ اس بریفنگ میں تھے یا نہیں تھے، ممکن ہے آپ ہوں گے، میرا خیال ہے جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ نے عدالت کا راستہ خود چنا ہے، حالانکہ یہ آپ کو پارلیمنٹ میں یا سیاسی سطح پر معاملہ طے کرنا چاہیے تھا، لیکن جب آپ عدالت میں چلے گئے ہیں تو جو آج میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، لیکن کل کو اگر عدالت کا فیصلہ آیا تو پھر میں عدالت کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور پورا ملک کھڑا ہوگا، پھر آپ کوئی اعتراض نہ کیجیے گا، روئیے گا نہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر ذرا سے بھی انگلی بھی اٹھ گئی میری طرف ان جائیدادوں کے حوالے سے تو میں سامان باندھ کے گھر آ کے بیٹھ جاؤں گا، جاتی عمرہ بیٹھ جاؤں گا، میں اقتدار میں نہیں رہوں گا۔ پھر انہوں نے تنزہ یہ کہ آپ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا۔ تو اگر نواز شریف صاحب عدالت میں گئے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کیا، ان کو جانا چاہیے تھا۔ ایشو اس وقت یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ ماضی میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، ایشو تو یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو ایک رعایت دی گئی تھی علاج معالجے کے لیے، اب وہ 4 سال ہو گئے ہیں، علاج معالجہ ہو جانا چاہیے، واپس آئیں، آ کے سیاست میں حصہ لیں۔ ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی پارٹی بھی ختم ہو رہی ہے، اور ان کے خاندان اگر یہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اور مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، جواب نہیں ہے کہ جی وہ پہلے بھگتتے رہے اس لیے اب وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے ان کو، یا قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس طرح کا جواب دے کے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ سوال موجود رہے گا کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود، قاتلانہ حملے کے باوجود، 100 کے قریب کیسز کے باوجود ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں موجود نہیں ہیں اور آنا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ کوئکلی مجھے 1 منٹ میں کائنڈلی ارشاد صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ جو آج اجلاس ہوا ہے پرائم منسٹر کی زیر قیادت، جس میں پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، اس میں زیر غور جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے، جیسے کہ کسی کالعدم تنظیم پر لگائی جاتی ہے، اور ذرائع کی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ اگر یہ پابندی لگتی ہے تو کیا رد عمل آئے گا؟ دیکھیں پاکستان میں 3 جماعتوں پر پابندی لگی، ایک عوامی لیگ پر، اور اس کے بعد آپ کو ملک بھی دینا پڑا، اقتدار بھی دینا پڑا، اور ملک کا آدھا حصہ بھی ان کے حوالے کرنا پڑا۔ بعد میں بھٹو صاحب کو شوق چرایا، انہوں نے اے این پی پر پابندی لگائی، وہ نیب تھی اس وقت، اے این پی بھی موجود ہے، بعد میں وہ اقتدار میں بھی آئی اور سیاست میں بھی آج تک موجود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جناب عمران خان صاحب کے دور میں ان کو پتہ نہیں کس بیوقوف نے مشورہ دیا، انہوں نے تحریک لبیک پر پابندی لگا دی تھی۔ تحریک لبیک ابھی تک بھی موجود ہے اور وہ پابندی ختم ہو چکی ہے۔ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی پر پابندی لگائیں گے تو اس کے 2 نتیجے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں ان کی پارٹی موجود رہی تو پھر وہ جب اقتدار میں آئے گی تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی، کیونکہ آپ نے ایک غلط روایت سیٹ کر دی ہے۔ میں یقین کریں جس دن یہ ہوا ہے واقعہ زمان پارک کا، اس دن سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو ایک بری روایت قائم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا
کہ کسی پارٹی کے سربراہ کے گھر کی اس طرح بے حرمتی کی گئی ہو. ایک ایسی روایت قائم کی جا رہی ہے کہ اللہ کرے آخری واقعہ ہو. اگر یہ آگے چل پڑا پھر تو بلڈوزر چلیں گے گھروں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پابندی لگائیں گے. ایک تو اس کا پہلو ہے کہ اس جماعت کو آپ ختم ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا پہلو ہے کہ اگر اس کے نوجوان جذباتی نوجوانوں نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہوگا. ہمایوں صاحب, یہ صبح نیب نے عمران خان صاحب کو دوبارہ بلایا ہے پنڈی میں, نیب نے, اور جو نوٹس ہے وہ میرے سامنے ہے, میں یہ پڑھ رہا تھا. اس میں پھر وہ توشہ خانہ کے کچھ گھڑیوں کا ذکر ہے اور اس میں ان کو دوبارہ طلب کر لیا. اب ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے مجھے آپ عدالتی کارروائی کا حصہ بنا دیں, اور جب بھی عمران خان باہر نکلتے ہیں کوئی 4-6 مقدمات مزید درج ہو جاتے ہیں اور سچویشن تصادم کی طرف جاتی ہے. تو آپ کیا صبح کریں گے؟ عمران خان صاحب جا رہے ہیں صبح اس پیشی پہ, نہیں جائیں گے؟ دیکھیے, شارٹ نوٹس ہے, مجھے ابھی اطلاع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا فیصلہ ہے, لیکن میں ارشاد عارف صاحب کی ایک بات کو اگر 1 منٹ ملے تو جی فرمائیں, اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جی. کہ مجھے نہیں یاد پڑتا, حالانکہ میری اتنی عمر نہیں ہے, 75 سال میں کسی بھی, چاہے وہ جمہوری لیڈر ہو یا فوجی حکمراں ہو, مجھے آج تک نہیں یاد پڑتا اس ملک میں پھر بھی کچھ رکھ رکھاؤ ہے, چادر اور چار دیواری کی پامال نہیں کی جاتی. جب پتہ ہو کہ گھر کے اندر خاتون خانہ اکیلی بیٹھی ہیں, پورے ملک میں پتہ ہے کہ عمران خان پیشی بھگتنے گئے ہیں, اور اس طریقے سے اس تعداد میں پولیس آئے اور ایک بلڈوزر لا کے گیٹ توڑے اور اندر جا کے توڑ پھوڑ کرے, میں نے اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے. بہت ہی غلط پریسیڈنٹس ہوا ہے, اور میں تو دعائی کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ اس کے گھر کے اندر یہ تماشا دکھایا جائے. یہ میں ضرور کہنا چاہتا تھا. ہمارا ملک ہے جی, جو بھی خامی ہے, ہمارے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں جس میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. اب آپ نے پوچھا نیب کی پیشی, جی وہ نیب کے نوٹس سے سنا ہے کہ وہ ایشو ہونے شروع ہو گئے ہیں جی, تو ٹھیک ہے, اب ان کو تو فرصت مل گئی, انہوں نے تو اپنے سارے کیس میں معاف کرا لیے ہیں. میں تو یہ امید کروں گا کہ یہ جو نیب کے نئے سربراہ آئے ہیں, ایک سابقہ فوجی ہیں, اور وہ توازن رکھیں گے, اور جو نیب کا صحیح رول ہے وہ ہونا چاہیے کہ کرپشن کے خلاف چلے. انفارچونیٹلی نیب, میں ضرور کہوں گا کہ جو بنی تھی انیشلی اور تب سے اب تک وہ مخالفین کے خلاف استعمال کی گئی ہے. تو ٹھیک ہو گیا سر, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. استعمال نہ کی جائے. ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رہنما BNP ثناء اللہ بلوچ ہمارے ساتھ ہوں گے, بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. کچھ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور بلوچستان میں جو پوٹینشل ہے, گوادر کو ابھی نکال کر میں بات کر رہا ہوں, بلوچستان میں جو پوٹینشل اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے ٹو دی آپٹیمم لیول تو وہ بہترین ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف تک کا بھی ایشو وہاں پر رہتا ہے. ویسے تو پورے پاکستان میں تقریباً ہر صوبے میں, لیکن بلوچستان میں محرومیوں کا لیول کچھ نیکسٹ ہی ہے. بہرحال میں نے دیکھا کہ ایک خبر میری نظر سے گزری کہ 16 فروری کو بلوچستان اسمبلی نے ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کے حق میں قرارداد پاس کی ہے. اس کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اور جو ناراض لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے, اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. میرے ساتھ ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ رہنما BNP کے. ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے 16 فروری کو, آپ کو لگتا ہے کوئی مثبت پیش رفت ہوگی اس کے نتیجے میں؟ ارشاد بھائی تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یہ جو قرارداد پاس ہوئی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. آئی واز دا موور, آئی انٹروڈیوس دس ریزولوشن. میں نے متعارف کروایا, اور یہ پاکستان کے کسی بھی شاید پروونشل اسمبلی میں یا کہ نیشنل اسمبلی میں
ایک فارمل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا کوئی ایک ریزولوشن آپ کہیں کہ وہ اڈاپٹ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں یہ گزشتہ 5 دہائیوں میں جہاں پہ بھی تنازعات ہوئے ہیں, جہاں پر بڑی کثیر القومی ریاستیں ہیں, جہاں پر نظریات اور لوگوں کے احساسات اور جذبات جو ہے وہ ایک دوسرے میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹروتھ اور ریکنسلیشن کا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں. یہ ایک فارمل پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس ہوتا ہے. اس میں وہ جو اسٹیٹ آف سیریس جو انجسٹسز یعنی بے انصافیاں اد درجہ بے انصافیاں جب بڑھتی ہیں تو ان بے انصافیوں کو حل کرنے کے لیے آپ ایک پرامن طریقے سے گفت و شنید کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں آپ ایک سوشل ایلنگ کا پروسیس ہے, انسٹیٹیوشنل میجرز ہیں یعنی ادارتی سطح پر بہت سے اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے جس سے لوگوں میں جو ہے وہ ایک قسم کا ایک تصور پیدا ہو کہ ریاست ان کے خلاف نہیں ہے یا وہ ریاست کے کیوں خلاف ہوں. اس کے علاوہ پھر ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ ایک دیکھیں اعتماد کی بحالی بہت امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہوتا ہے تنازعات کے حل کرنے میں. ایون انڈیویجول تنازعات کو حل کرنے میں بھی اگر اعتماد کی بحالی نہیں ہوتی تو وہ آگے نہیں بڑھتے. ٹروتھ ٹیلنگ, سچائی کا بیان کرنا, ہم سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. ادارتی سطح پر غلطیاں ہوئی ہیں, انفرادی سطح پر غلطیاں ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہم نے کی ہیں. We have to accept اور ہم نے سچائی کو بیان کرنا ہے. ٹروتھ ٹیلنگ از امپورٹنٹ. پھر آخر میں ایک آتا ہے جو آپ فارگیونیس, مثلا آپ دنیا میں جتنی بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن موسٹ امپورٹنٹلی سکسیسفل ماڈل جو ہوا ہے وہ آپ کے ساؤتھ افریقہ ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے, لاپتہ ہوئے, جیل کے انہوں نے اپنے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے یہ سارے جو ایک کنسٹرکٹیو سے جو پرنسپلز ہیں, اصول ہیں وہ اپنائے اور اس کے تحت انہوں نے اپنے وہ تنازعات حل کر لیے. آپ دیکھ رہے ہیں آج ساؤتھ افریقہ از مور ڈیولپڈ دین پاکستان ان سوشل انفراسٹرکچر, لٹریسی ریٹ, اکانومی ان کی. مثلا اس طرح کی کیوس میں اس ملک کو جو ہمارے پاس جس طرح آپ نے بلوچستان کا بتایا, اس کی لینڈ اس کے ساتھ اس کے ریسورسز, اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, بلوچستان کو تو آج اس خطے کا امیر ترین خطہ ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ہم کبھی بھی اپنے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اور بلوچستان جو تو اب یہ انیشیٹ کیسے ہوگا؟ ایک قرارداد تو پاس ہوگی بلوچستان اسمبلی کے اندر جس کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا. اب آگے واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ؟ ان لوگوں سے کیسے رابطہ کیا جائے جو کہ ناراض ہیں؟ قومی دھارے میں لانے کی کوشش جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اس کے بعد؟ بھائی اس میں جب 2003 اور 4 میں جب سینٹ میں تھا تو ابھی ریسنٹلی میں نے سینٹ کے گولڈن جبلی میں یہ دہرایا بھی ہے. اس وقت ہم نے کچھ فلاز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, وہ تھے کانسٹیٹیوشنل اور ایڈمنسٹریٹو. ہم نے کہا کہ ان فلاز کو جلد از جلد ایڈریس کریں تاکہ بلوچستان کا جو مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے, اس وقت محبوب خان بگٹی کی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی, اس کو ہم جو ہے سنبھال سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے اداروں میں, ہماری ریاست میں اور ہمارے انٹیلیجنشیا یا پولیٹیکل جو ہے وہ لوگوں کا ایکومن اتنا اچھا نہیں ہے, وہ چیزوں کو گریسپ نہیں کرتے جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں. اب جب ہم نے یہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان پیکج کے نام سے 18 امینڈمنٹ بھی آیا, لیکن آپ کو بلوچستان سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم انہیں یہ فارمل ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے, یہ ریزولوشن 60 ڈیز میں کانسٹیٹیوشنلی یہ ہمارا جو رولز آف پروسیجر کے تحت بائنڈنگ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں پہنچ جاتا ہے. تو آئی تھنک میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کو چاہیے کہ وہ اگر ہمارے باقی ریزولوشنز جو ہماری ملازمت, ہمارے پانی, ہماری بجلی, ہمارے روزگار اور ہماری عزت نفس سے متعلق ان کو سیریس نہیں لیتے, ایٹ لیسٹ یہ پاکستان کے آف پاکستان کے کانفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے, متنازع سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پر لوگوں کی مسائل سے ریلیٹڈ ہے, اس کو ٹیک اپ کر لیں اور قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اس ریزولوشن کو انڈورس کر کے باقاعدہ طور پر ایک نیشنل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا پروسیس انیشیٹ کرے. اس حوالے سے وفاقی حکومت میں کسی سے بات ہوئی آپ کی؟ سر دیکھیں, بات تو میرے خیال میں یہ سب کے نوٹس میں ہے. ہم نے جب پی ٹی ایم کے ساتھ, جب سردار اختر مینگل صاحب یا بلوچستان نیشنل پارٹی نے, ہم نے جب ان کے ساتھ یہ جو اس وقت کا جو ہمارا الائنس ہے جو بنایا, اس میں جو ہم نے یہ تمام باتیں اس میں رکھی تھیں. اس میں ہم نے کانفیڈنس بلڈنگز کے میجرز کو بہت امپورٹنٹ دی. اس میں یہ تھا, ہم نے کہا جب تک بلوچستان کے اندر ہیومن رائٹس کا یہ چیلنج ہے جس میں لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں لوگ اب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریاستی ادارے بہت زیادتی کرتے ہیں, اور یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا, جو یہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, سڑکوں کے اوپر ہے, یہ جب گھروں کو واپس نہیں جاتی, کچھ ہم سچائی بیان کریں, کچھ وہ بیان کریں, اس کے بعد آپ نے اسٹیک ہولڈرز کی میپنگ کرنی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ہائی لیول کا ویری لیجیٹیمیٹ, ٹرسٹ وردی, ویل ایکسپیرینسڈ
جو نیشنل آپ کے پاس کیڈر ہے، لیڈرشپ ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کمیشن بنائے. انفارچونیٹلی جب عمران خان کے دور میں ہوا، ہم نے اس وقت اس کو شاید کہا بھی کہ یہ فیل ہوگا. اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی انفرادی شاہزین بگٹی از لائک اے برادر، تو مجھے شاہزین بگٹی صاحب سے اختلاف نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اس پرنسپل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ نے ایک وکٹم کو جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سربراہ بنا دیا ہے. وہ خود اس کے پاس ایک کہانی ہے بیان کرنے کے لیے اس کمیشن کے اندر. وہ خود کہتا ہے میرے لوگ سیٹل نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے، آپ پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پاکستان کے ٹاپ کے جو ویل رپورٹڈ، جن پہ کسی کی انگلی ابھی تک اٹھتی نہیں ہے، جو جورسٹ رہے ہیں، جرنلسٹ رہے ہیں، ویل ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، ایون بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو بٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا سنالو بلوچ صاحب. لیکن بلوچستان کا ایشو جو ہے اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور بڑا دل دکھتا ہے جب بری خبر آتی ہے. اور بڑی خواہش ہے ہماری کہ بلوچستان ترقی کرے تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں. میرے لائق کبھی بھی کچھ ہو بلوچستان کے حوالے سے تو میں جو استطاعت ہے اس پلیٹ فارم کی حد تک میں حاضر ہوں. انشاءاللہ آپ کو لیتے رہیں گے. اس حوالے سے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.